بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تذکرہ ہوا اہل بیت کا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ خاندان فاطمہ کو اہل بیت ہونے کا خاص شرف حاصل ہے، جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا، اور آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بھی بتائیں گے۔ یاد رہے کہ اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے دل میں لازمی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے اہل بیت کے ساتھ بغض کیا گویا اس نے میرے ساتھ بغض کیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی زندگیوں اور ان کی سیرت سے آگاہ رہے اور اہل بیت سے محبت رکھے۔ ویڈیو اہم ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ و فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لائے۔ رسول خدا کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے تھے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع النسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا۔ یاد رہے کہ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے تو سر فہرست خاندان فاطمی کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی اس کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے کے، یعنی سوائے اولاد فاطمہ کے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نصاری نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی رسول خدا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے تھے، جس پر قرآن کی آیت بھی گواہ ہے۔ بہار الانور میں ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں۔ چند ہی لمحوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ پیارے دوستو، ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से चेहरे से सीने तक और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सीने से कदमों तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शबीह थे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नवासों से मोहब्बत और अल्लाह के नज़दीक मकाम का अंदाज़ा इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है। रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नमाज इशा अदा करने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उस वक्त हज़रत इमाम हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में उठाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमाने के लिए आगे बढ़े और उनको ज़मीन पर बैठाया। फिर नमाज के वास्ते तकबीर फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नमाज के दरमियान एक सजदे में ताख़ीर फरमाई तो मैंने सर उठाया तो देखा कि साहबजादे यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नवासे आपकी पुश्त मुबारक पर हैं और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हालत सजदा में हैं। फिर मैं सजदे में चला गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए तो लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपने नमाज के दौरान एक सजदा अदा फरमाने में ताख़ीर क्यों फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई बात ना थी, मेरे नवासे मुझ पर सवार हुए तो मुझको बुरा महसूस हुआ कि मैं जल्दी उठ खड़ा हूँ और उनकी मुराद यानी खेलने की ख्वाहिश मुकम्मल ना हो। इसी तरह की एक और रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक दिन महवे खुतबा थे कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव दामन एबा में इस तरह उलझे कि ज़मीन पर गिर पड़े। ये देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुतबा तर्क कर दिया और मिंबर से उतरकर उन्हें आगोश में उठा लिया और मिंबर पर तशरीफ़ ले जाकर खुतबा शुरू फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या शान अल्लाह ताला ने उन हस्तियों को अता फरमाई कि जिनको आगोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में परवरिश पाने की सादत नसीब हुई, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत और प्यार नसीब हुआ। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने मुबारक कंधे पर उठाया हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी इससे मोहब्बत फरमा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं दिन के एक हिस्से में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ निकला। आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रहाइश गाह पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, क्या बच्चा यहाँ है? यानी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। थोड़ी ही देर में वो दौड़ते हुए आ गए, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत रख और इससे भी मोहब्बत रख जो इससे मोहब्बत रखे। एक और मकाम पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने इन दोनों यानी हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने कंधे पर उठाया हुआ था तो एक आदमी ने कहा, ऐ लड़के, क्या खूब सवारी पर सवार हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो बहुत खूब है। दोस्तों, यही हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी इन्हीं अल्फाज के साथ रिवायत है। प्यारे दोस्तों, हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शान में बेशुमार अहादीस नबविया मनकूल हैं, जिनमें से आपकी शान वाज़ेह होती है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रात में किसी काम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने चादर में कोई चीज़ छुपाई हुई थी और मुझे मालूम ना हो सका कि वो चीज़ क्या है। जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो अर्ज़ गुजार हुआ, ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपने किस चीज़ पर चादर लपेटी हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने चादर हटाई तो देखा कि आपके दोनों रानों पर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं। फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, बस तू भी इनसे मोहब्बत रख और उनसे भी मोहब्बत रख जो इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ हम सफ़र पर निकले। रास्ते में आपने हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोने की आवाज़ सुनी तो आप उनके पास तशरीफ़ ले गए और रोने का सबब पूछा। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया
کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا، مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی تو وہ سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سعادتیں اور محبتیں، اور پھر ان کی محبت کو اپنی محبت سے مشروط کرنا کہ جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یعنی کوئی اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنا ہوگی۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اربوں خربوں درود و سلام ان اونچی شان والوں کی کہ جن کی شان کے قصیدے زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئے۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث۔ یاد رہے کہ انبیاء کی وراثت دنیا نہیں ہوتی بلکہ دین ہوا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند مناقب و فضائل حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آ گئے تھے۔ فرزند رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی مطمئن ہوئے اور تقریباً 6 ماہ تک آپ نے امور مملکت کا نظم و نسق سنبھالا۔ آپ کا عہد بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پاپ برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بید کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی تھی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنی ہوگی،
اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دین خدا کی سربلندی، فتنہ و فسادی کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم دائم دشمنان دین کو کب گوارا تھا، اس لیے جیدہ بنت اشس کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبران کے اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی تھیں، مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا، وہ تھا شہادت کا مرتبہ۔ وہ حضور کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کی شوقت متاثر ہوتی۔ حکمت الہی اور کارسازی نے یہ پسند فرمایا کہ شہادت کا کمال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل جائے، کیونکہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونا دلائل سے ثابت ہے، اس لیے ان دونوں نواسوں کی شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ٹھہری۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رقم تراز ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب آپ کی بیوی جادہ بنت اشس کی جانب سے دیا جانے والا